السلام علیکم محترم دوستوں، آج ہم بات کریں گے گریٹسٹ جرنی ان ہسٹری، اسرا والمعراج، سفر معراج کے بارے میں۔ یہ اتنا عظیم سفر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے مشکل وقت میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کی گئی۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجہ کی وفات بھی ہوئی، اور طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے کہ جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارنے کے باوجود، خون رسنے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو اسلام کے لیے جستجو اس کو نہ ختم ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہریت تک کو ختم کر دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی پناہ میں رہ رہے تھے، ان سب مشکلات کے دوران ایک عظیم اسرا والمعراج یعنی 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ ایسا سفر آج تک کسی نے نہ کیا نہ کرے گا۔ یہ 7 آسمانوں کا سفر نبوت کے 11 سالوں میں ہوا، تقریباً درمیانے وقت میں ہوا۔ یہ سفر معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین سفر ثابت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اور وہاں پر ایک لیڈر اور ایک بادشاہ کی شکل میں نمودار ہوئے۔ ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ ایک رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر بٹھا کر مکہ سے بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ براق نام برق سے بنتا ہے، جس کا مطلب ہے روشنیاں، اور یہ نام اس کی روشنی کی طرح تیز چمکنے سے ہے۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھ کر جبریل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان کی طرف گئے۔ پہلے آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھولا گیا اور آپ کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے دائیں طرف جنت میں لوگ تھے اور بائیں طرف جہنم میں بھی لوگ تھے۔ آدم علیہ السلام کی سبھی انسان اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 بار ہوا ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کہا، اور آدم علیہ السلام نے بھی جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف چل پڑے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر یہ پیغمبر آج سے 2000 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ دونوں ہی کزنز تھے، اور ان دونوں کی زندگی بڑی ہی مشکل حالات میں گزری تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ظالم حکمران نے شہید کر دیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا، مگر اللہ نے آخری وقت میں انہیں دنیا سے اٹھا لیا۔ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 5 بار ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، اور انہوں نے بھی جواب میں سلام کیا، اور آپ تیسرے آسمان کی طرف چل پڑے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ یوسف علیہ السلام آج سے 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے تھے، اور پھر کیسے وہ مصر کے سب سے مضبوط وزیر بن گئے، یہ سب جانتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 بار ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، اور انہوں نے بھی جواب میں سلام کیا۔ پھر آپ چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ ادریس علیہ السلام دنیا کے پہلے انسانوں میں سے تھے، جنہیں انسانوں کا تیسرا نبی مانا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے جہاد انہوں نے ہی کیا تھا، اور ادریس علیہ السلام کو دنیا کا پہلا سائنسدان بھی بولا جاتا ہے۔ انہوں نے پہلی دفعہ پین یعنی کہ قلم کو ایجاد کیا۔ انہوں نے پین کو ایجاد کیا، انہوں نے جواب دیا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے تو انہوں نے دعا کی، اللہ میرے بھائی کو بھی میرے اس سفر میں میرا ساتھی بنا دے اور اس کو بھی یہ نبوت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ کیونکہ ہارون بنی اسرائیل کے بہت بڑے اسکالر بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن سے فرعون کے گھر میں پلے بڑے تھے، اس لیے انہیں بنی اسرائیل کی کتابوں کا اتنا علم نہیں تھا۔ یہ سب علم ہارون علیہ السلام جانتے تھے، اور یہودیوں آج بھی ان میں سب سے زیادہ جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ ہارون علیہ السلام کی لڑی سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور سلام کا جواب ملا، اور پھر آپ چھٹے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے محفوظ فرمایا تھا۔ اللہ کے بہت پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر آپ نے سلام کیا اور پھر آپ ساتویں آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ مسلمانوں میں پانچوں نمازوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور ہر دعا بھی کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا اور جواب سنا، اور آپ سدرۃ المنتہا کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ کو بیت المعمور دکھایا گیا، جہاں 70,000 فرشتے ایک دن میں طواف کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا آخری منزل ہے، روح کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی اس حد سے آگے جانے کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر خود آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نور، اللہ ایک نور ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاجزی اور انکساری لایا ہوں اے اللہ۔ پھر اللہ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض کی۔ مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی اور وہاں پہلی مسجد بھی بنائی۔ وہاں نماز کا آغاز ہوا اور آہستہ آہستہ مسلمان ایک طاقت کی طرح ابھرے اور رومن اور پرشین امپائر کو فتح کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ آپ واپس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اور آپ واپس جائیں اور اللہ کے حضور جا کے ان سے کہیں کہ وہ تھوڑی سی گنجائش کریں۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں گئے اور آخر 5 نمازیں ملی، مگر ابھی بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت یہ نہیں پڑھ پائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب مجھے شرم آتی ہے اور نمازیں کم کروانے میں شرم آ رہی ہے، اور 5 نمازوں پر میں راضی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت، دوزخ، گناہ گاروں لوگوں کی عذاب سزائیں دکھائیں گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہیں ایک راستے میں ایک قافلہ ملا جن کا اونٹ ان سے جدا ہو گیا تھا۔ مکہ واپس پہنچے تو مکہ والے سارے سو رہے تھے۔ اس کا مطلب وقت کو اللہ نے روک دیا تھا اور آپ ایک ہی رات میں سفر کر کے واپس لوٹ آئے تھے۔ کوئی بھی ان کی باتوں کو یقین نہیں کرنے والا تھا کہ اس طرح کی بات کبھی کسی نے سنی نہیں تھی، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سب کو بتا دی۔ لوگوں نے مذاق بھی بنایا اور بہت سارے سوال جواب بھی ہوئے۔ اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت المقدس کی طرف گئے ہی نہیں تھے، لیکن اس وقت اللہ نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں بالکل سامنے کھڑا کر دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں سامنے بالکل نظر آ رہا تھا۔ مکہ والے جو پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا بھی بتایا جس کا اونٹ کھو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قافلہ بھی پہنچ گیا۔ اس سے مکہ والے اور بھی حیران ہوئے۔ یہ واقعہ بہت سے لوگوں نے بات مان بھی لی، مگر سب سے پہلے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا ہے سچ کہا ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق ہے، صدیق اکبر۔ اس سفر معراج نے اسلام کے لیے آسانی فرما دی اور اسلام عروج کی منزلوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز، قرآن، زکوٰۃ، حج جو اللہ نے فرض کیے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔